حجاج بن یوسف اسلام کی تاریخ کا سب سے ظالم آدمی، جس نے بڑے بڑے صحابہ کو شہید کیا تھا، لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں اڑائی اور ایون کعبہ پر پتھر برسائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہت ہی خطرناک لوگوں کے بارے میں پوری امت کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرب کے بنو ثقیف قبیلے کے دو لوگ دنیا میں آئیں گے، ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور دوسرا اس قبیلے میں ایک بہت خطرناک قاتل، ایک مرڈرر پیدا ہوگا۔ تو اب اس جھوٹے آدمی کے بارے میں تو ڈیبیٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس خونی قاتل کو آج تک پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے، کیونکہ اس خونی قاتل کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ حجاج ظاہر کوئی ہماری تاریخ کا اچھا انسان نہیں۔ حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے۔ And that tyrant is Al-Hajjaj bin Yusuf. حجاج بن یوسف آج سے 1400 سال پہلے ایک بہت ہی خطرناک دور میں پیدا ہوا تھا، کیونکہ حجاج جب پیدا ہوا اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا پہلا فتنہ چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے کچھ ہی عرصے میں دنیا کا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور حضرت عمر کی خلافت تک تو حالات بالکل صحیح جا رہے تھے، لیکن حضرت عمر کے بعد مسلمانوں کا پہلا فتنہ شروع ہوا۔ پہلی بار مسلمانوں کے ہی آپس میں بڑی بڑی جنگیں ہونے لگی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سال بعد خلافت راشدہ دنیا سے ختم ہو گئی، اور ایگزیکٹ اسی سال جس سال خلافت راشدہ ختم ہوئی، مکہ کے پاس ہی ایک علاقے طائف میں بنو ثقیف قبیلے میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام رکھا گیا حجاج بن یوسف۔ بنو ثقیف طائف میں رہنے والا ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، اور یہ وہی قبیلہ تھا جس نے اس سب سے بہت سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ آگے جا کر طائف کے اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور حجاج بن یوسف بھی اسی قبیلے کے اندر پیدا ہوا تھا۔ تو اب جس سال حجاج پیدا ہوا اسی سال دنیا میں مسلمانوں کی ایک نئی خلافت آ چکی تھی، امیہ خلافت۔ حجاج امیہ خلافت کے پہلے سال میں پیدا ہوا، اور حجاج کی فیملی ایک بہت ہی غریب فیملی تھی، اور حجاج کا باپ ایک عام قرآن کا ٹیچر تھا اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ حجاج کا باپ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا حجاج بھی بڑا ہو کر قرآن کا ایک ٹیچر بنے، لیکن حجاج کو بچپن سے ان چیزوں سے زیادہ کچھ اور چیزوں میں انٹرسٹ تھا، فوج، طاقت اور تخت۔ جیسے جیسے حجاج بڑا ہو رہا تھا، آخر حجاج کو یہ موقع مل گیا، کیونکہ جیسے ہی حجاج کی عمر 20 سال ہوئی، امیہ خلافت کے پہلے خلیفہ حضرت معاویہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن حضرت معاویہ نے جانے سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ آف کورس ان کا بڑا بیٹا یزید۔ لیکن اس سے پہلے خلافت میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمان اپنا خلیفہ خود چوز کرتے تھے۔ اسی لیے کچھ مسلمان یزید کے خلیفہ بننے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور ان میں دو سب سے بڑے نام تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں صحابہ نے یزید کو خلیفہ ماننے سے کلیئرلی انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مسلمانوں کی یہ خلافت بادشاہت نہ بن جائے۔ لیکن جو بھی ہو، آخر یزید بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بنتے ہی یزید نے ایک ایسا کام کیا جسے آج تک مسلمان نہیں بھلا سکے، کربلا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت کو بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ کربلا کے ٹاپک پر ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے، لیکن یہ اتنا مشکل ٹاپک ہے کہ اسے پورا ریسرچ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا، تو تھوڑا حوصلہ رکھیں۔ اینی ویز، یزید کا خیال تھا کہ کربلا کے بعد اب حالات تھوڑے ٹھیک ہو جائیں گے اور بغاوتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بغاوتیں اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ کربلا کے بعد یزید کے خلاف سب سے بڑی بغاوت مکہ اور مدینہ میں ہوئی، جہاں مکہ اور مدینہ کے صحابہ یزید کے خلاف کھڑے ہوئے اور یزید کو اپنا خلیفہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اب ان بغاوتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یزید کو کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہ ہو، جو مسلمانوں پر اتنا ظلم کرے کہ کوئی بھی مسلمان یزید کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے، چاہے وہ کوئی صحابی بھی کیوں نہ ہو۔ تو اب یزید ہر جگہ ایسے خطرناک اور ظالم لوگوں کو ڈھونڈنے لگا، اور کسی طرح یہ خبر طائف میں بیٹھے ہوئے ایک جوان 20 سال کے لڑکے تک پہنچی، حجاج بن یوسف۔ اور حجاج نے یہ سنتے ہی اپنی قرآن کی ٹیچنگ چھوڑ دی اور سیدھا جا کر یزید کی فوج میں ایک عام سولجر کی طرح شامل ہو گیا۔ جیسے ہی حجاج نے یزید کی فوج جوائن کی، یزید نے اپنی فوج کو مدینہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور حجاج بھی اس فوج میں مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے آگے جو ہوا وہ ہماری سنی کتابوں میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ یزید کی فوج نے مدینہ میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا اور مدینہ کے شہر کو ہی آگ لگا دی۔ مدینہ پر اتنا ظلم کرنے کے بعد اب یزید کو لگا کہ فائنلی بغاوتیں ختم ہو جائیں گی اور اب سارے صحابہ مجھے اپنا خلیفہ مان لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مکہ میں رہنے والا ایک صحابی اب بھی یزید کے خلاف بہادری سے کھڑا تھا، اور اس صحابی کا نام تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں باقی صحابہ کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور یزید کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اسی لیے یزید نے اب مدینہ سے فارغ ہو کر اپنی فوج کو مکہ پر بھی حملہ کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد یزید کی فوج نے مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یزید مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا، اچانک خبر پہنچی کہ مکہ سے بہت دور دمشق میں بادشاہ یزید مر چکا ہے۔ اس ایک خبر نے پوری امیہ خلافت کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ یزید بالکل اس ٹائم مرا تھا جب امیہ خاندان کے خلاف ہر طرف بغاوتیں ہو رہی تھیں، اور اب یزید کے مرتے ہی امیہ خلافت اپنی سب سے کمزور حالت تک پہنچی، اور حالات اور بھی زیادہ تب خراب ہوئے جب یزید کا بیٹا بھی بادشاہ بننے کے کچھ ہی دن بعد فوت ہو گیا۔ اب یزید کی نسل دنیا سے ختم ہو چکی تھی، اور امیہ خلافت کا اب اور کوئی بھی دوسرا خلیفہ نہیں تھا۔ اسی لیے یہاں پر ایک بہت بڑا چینج آیا۔ لوگ امیہ خلافت کو چھوڑ کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرنے لگے۔ یہاں سے سارے حالات بالکل بدلنے لگے، کیونکہ آہستہ آہستہ امیہ خاندان کی طاقت کم ہونے لگی، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اصل طاقتور خلیفہ بننے لگے۔ ایجپٹ، عراق، ایران، حجاز، یمن، سب نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا نیا خلیفہ ڈکلیئر کیا۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک نئی کرنسی بھی شروع ہو چکی تھی، اور کچھ دیر کے لیے واقعی میں ایسا لگنے لگا کہ امیہ خلافت اب ختم ہو جائے گی، اور ایک بار پھر دنیا میں خلافت راشدہ جیسی ایک نئی خلافت بنے گی، جس کا کیپٹل اس بار مکہ ہوگا۔ مسلمان خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، لیکن اب بھی امیہ خاندان کے کچھ وفادار لوگ ایسے تھے جنہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، جن میں سب سے بڑا اور خطرناک نام تھا حجاج بن یوسف۔ اور حجاج اس بات سے بالکل بھی خوش نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر مسلمانوں کے خلیفہ بنے،
اور وہ بس ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح امیہ خاندان دوبارہ طاقت میں آئے، اور آخر اسے یہ موقع مل گیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طاقت اپنی پیک پر پہنچی، یہاں سے سب کچھ بدلنے لگا، کیونکہ دمشق میں امیہ خاندان کا ایک نیا لیڈر آیا، عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک جب بادشاہ بنا، دنیا کے زیادہ تر مسلمان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اسی لیے عبد الملک کو پہلے ہی دن سے بہت ہی وفادار اور خطرناک جنرل کی ضرورت تھی جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ہرا سکے، اور آخر اسے یہ جنرل مل گیا۔ ایک دن عبد الملک نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاؤ، لیکن جب اس کی فوج تک یہ بات پہنچی، انہوں نے بادشاہ عبد الملک کی بات کو سیریس نہیں لیا اور آرام سے ادھر بیٹھے رہے اور آپس میں مذاق کرتے رہے۔ اچانک ان فوجیوں کے پاس حجاج بن یوسف آیا اور ان سے کہا، تمہیں پتا نہیں ہے بادشاہ نے حکم دیا ہے، اٹھو اور چلو، کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ اٹھو اور چلو، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ یہ سن کر فوج کے لوگ حجاج پر ہنسنے لگے، بلکہ ایک نے تو حجاج کو گالی بھی دی۔ ابے چل اپنا کام کر۔ یہ سن کر حجاج کو غصہ آیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حجاج اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا اور ان سب کو کوڑے مارنے لگا اور ان سب کے ٹینٹس کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ فوجی ہر طرف بھاگنے لگے اور حجاج کی وجہ سے بادشاہ کے حکم کو ماننے لگے۔ وہاں کھڑے ایک آدمی نے یہ سب کچھ دیکھا اور سیدھا بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ ساری کہانی سنائی، اور پہلی بار بادشاہ عبد الملک کو حجاج بن یوسف کے بارے میں بتایا کہ ہماری فوج میں ایک ایسا آدمی ہے جو آپ کے حکم کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عبد الملک حجاج سے بہت امپریس ہوا اور اس نے حجاج کو اپنے پاس بلایا اور اسے صرف 30 سال کی عمر میں ایک عام سپاہی سے فوج کا ایک بڑا جنرل بنایا۔ اسی کے ساتھ سب سے پہلے عبد الملک نے حجاج کے ساتھ مل کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑے صوبے کوفہ پر حملہ کیا، اور اس طرح عبد الملک اور حجاج نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ سارا علاقہ چھین لیا، اور عبداللہ بن زبیر کا سب سے پاورفل صوبہ کوفہ، جسے آج ہم عراق اور ایران کہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب امیہ خاندان کے پاس دوبارہ طاقت آ چکی تھی اور انہوں نے یہ سارا علاقہ بھی فتح کر لیا تھا، لیکن اب بھی بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے عبد الملک نے اپنے سارے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں اپنے سارے جنرل سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو مکہ پر حملہ کرے؟ کون ہے جو مکہ پر حملہ کرے گا اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کرے؟ لیکن جب عبد الملک نے اپنے جنرل سے پوچھا کہ مکہ پر کون حملہ کرے گا، تو سب ڈر کر خاموش رہے، کیونکہ کون اتنی بڑی بدنامی ہمیشہ کے لیے اپنے سر لے۔ عبد الملک نے دوبارہ پوچھا، لیکن پھر بھی سب خاموش رہے۔ آخر جب اس نے تیسری بار پوچھا تو آخر عبد الملک کے ایک جنرل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، میں جا کر مکہ پر حملہ کروں گا۔ میں ہی جاؤں گا مکہ کو فتح کرنے، بلکہ میں نے کل خواب دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کی اپنے ہاتھوں سے کھال اتاری ہے۔ اور آف کورس عبد الملک کے اس جنرل کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ یہ سن کر عبد الملک خوش ہوا اور حجاج کو ایک بڑی فوج دے کر مکہ پر حملے کے لیے روانہ کیا۔ جو میرے آقا کا حکم ہو میں وہ کروں گا۔ حجاج بن یوسف مکہ کی طرف روانہ ہوا اور مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن حجاج کو اچھی طرح پتا تھا کہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو تلواروں سے نہیں ہرا سکتا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اور صحابہ کے بیٹے کھڑے تھے، اور حجاج کی فوج میں کوئی بھی صحابی نہیں تھا۔ اسی لیے حجاج نے مکہ کے پہاڑوں پر اپنے توپوں کو کھڑا کیا اور اپنے توپوں سے مسجد الحرام کے اوپر بمباری کرنا شروع کی۔ حجاج نے مسجد الحرام پر اتنے پتھر برسائے کہ ایک پتھر تو سیدھا جا کر کعبہ کو لگا، اور کہا جاتا ہے جیسے یہ پتھر کعبہ پر لگا
अचानक आसमान में बादल गरजने लगे और ये देखकर हज्जाज की फौज डरने लगी। बमबारी रोक दो, अल्लाह का अजाब आएगा। और अपनी तोपों को रोक दिया कि कहीं उन पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए। हज्जाज ने जब अपनी फौज को पीछे हटते हुए देखा तो हज्जाज खुद आगे बढ़ने लगा और अपने हाथों से पत्थर उठाकर तोप के अंदर रखा और दोबारा खुद काबा पर बमबारी करने लगा और अपनी फौज से कहा कि डरो मत, इन बादलों के गरजने का मतलब तो यह है कि अल्लाह हमारे साथ है। यह देखकर उसकी फौज भी आगे बढ़ी और दोबारा काबा पर बमबारी करने लगी। अब काबा पर एक ही वक्त में बहुत सारे गोले बरस रहे थे, जिसे देखकर मक्का के लोग काबा से दूर भागने लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के दौरान सिर्फ एक आदमी काबा के पास खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। आहिस्ता आहिस्ता हज्जाज की फौज मक्का के सेंटर की तरफ बढ़ने लगी और हालात इतने खराब हुए कि सबको समझ आ गई कि अब खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु हज्जाज के हाथों से नहीं बचेंगे। इसीलिए यहां पर बहुत सारे लोग अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़कर चले गए और अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने कुछ ही साथियों के साथ आखिर तक खिलाफत को बचाने के लिए खड़े रहे। और आखिर एक दिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी बार अपनी मां से मिलने गए। उन्होंने अपनी मां अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सलाम किया और कहा, मां मुझे लगता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मां मेरी फिक्र ना कर। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की मां कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी थी चंद है तू और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बड़ी बहन थी। याद तो जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी मां से कहा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, गरमाहट तो उनकी मां अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्हें बहुत सारी दुआएं दी और कहा, जाओ और आखिरी दम तक लड़ो। इसी के साथ अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तलवार उठाकर हज्जाज बिन यूसुफ से लड़ने के लिए अपने घर से निकले, जिसके बाद कुछ ही देर में खलीफा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। लेकिन ये हज्जाज इतना जालिम इंसान था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काट के उनके जिस्म को मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया, ताकि सारे मुसलमान ये बात अच्छी तरह जान लें कि बनु उमय्या खानदान के खिलाफ खड़े होने का अंजाम क्या होता है। लेकिन इससे भी हज्जाज का गुस्सा कम नहीं हुआ। हज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की मां अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अस्मा को मेरे पास लाया जाए। जब उन तक खबर पहुंची तो हज़रत अस्मा ने कहा कि मैं हज्जाज के पास नहीं जाऊंगी। हज्जाज को जब इसका पता चला, उसने हुक्म दिया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए। मेरे पास लाओ उसको। लेकिन हज़रत अस्मा ने कहा, कर लो, अगर मुझे बालों से घसीट कर भी लेकर जाओगे तब भी मैं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हज्जाज को और भी गुस्सा आया और वो खुद चलकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की मां के घर पहुंचा। हज्जाज की एक आदत थी, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का मजाक उड़ाते हुए अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को 2 कमरबंद वाली का बेटा कहा करता था, मतलब 2 बेल्ट पहनने वाली का बेटा। तो अब जब हज्जाज अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की मां के पास आया तो उनकी मां ने हज्जाज से कहा कि मैंने सुना है तुम मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे 2 कमरबंद वाली कहते हो। तुम्हें पता है लोग मुझे ये नाम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का वालों से दूर एक गारे सूर में बैठे थे, तो मैं उनके लिए रोजाना खाना लेकर जाती थी। उस वक्त एक बेल्ट मैंने अपने कपड़ों के लिए पहनी होती थी और दूसरी से मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बांधा होता था। ये कितनी फख्र की बात थी, लेकिन आज हज्जाज इसी बात का मजाक उड़ा रहा था। हज्जाज ने हजरत अस्मा से कहा कि क्या तुमने देखा मैंने तुम्हारे गुमराह बेटे के साथ क्या किया है? तो हजरत अस्मा ने कहा, हाँ, तुमने मेरे बेटे की
दुनिया तबाह की है और मेरे बेटे ने तुम्हारी आखिरत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बताया था कि बनु सकीफ कबीले में एक झूठा आएगा और एक जालिम आदमी आएगा। झूठे को तो हमने देख लिया, लेकिन हज्जाज वो जालिम तू है। और इस तरह बहुत कोशिश के बाद में आखिर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत खत्म हो गई और उमैया खानदान दोबारा मुसलमानों के लीडर्स बने। अब चाहिए तो यह था कि काबा पर बमबारी करने पर खलीफा अब्दुल मलिक हज्जाज को कोई तो सजा देता, लेकिन अब्दुल मलिक ने इसका बिल्कुल उल्टा काम किया। उसने हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का, मदीना और इस पूरे इलाके का गवर्नर बना दिया और इस तरह उमैया खानदान का अब्दुल मलिक पूरी मुसलमान दुनिया का अकेला खलीफा बना और हज्जाज बिन यूसुफ उसका सबसे खतरनाक गवर्नर। और जो भी बनु उमैया खानदान के सामने अपना सर उठाता था, हज्जाज उसकी गर्दन उड़ा देता था। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद अगले साल जब हज का वक्त आया, हर तरफ से मुसलमान हज के लिए मक्का की तरफ आने लगे, जिनमें उस जमाने के सबसे बड़े सहाबी खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। लेकिन उनके आने से पहले हज्जाज ने मक्का में हर तरफ अपनी फौज खड़ी कर दी थी और जैसे ही हाजी मक्का पहुंचे और रश बढ़ने लगा, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इसी रश के अंदर ही फंस गए। यह देखकर हज्जाज का एक फौजी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा और उन्हें एक जहरीला नेजा स्पीयर मार दिया और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जमीन पर गिर पड़े। लोग उन्हें उठाकर उनके घर ले गए और अचानक वहां हज्जाज भी पहुंचा और अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि ये आपके साथ किसने किया? ये आपके साथ किसने किया? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने जवाब दिया कि मेरा कातिल तू है। तुमने ही हज में हथियार लाने की इजाजत दी थी। और इसके कुछ ही दिन बाद खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी हज्जाज बिन यूसुफ की ही वजह से इस दुनिया से चले गए। लेकिन हज्जाज का जुल्म यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करने के बाद अब भी हालात ठीक नहीं हुए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कूफा के सूबे में दोबारा उमैया खिलाफत के खिलाफ बगावतें शुरू होने लगी। तो अब इन बगावतों को भी क्रश करने के लिए एक बहुत जालिम आदमी की जरूरत थी। इसीलिए अब्दुल मलिक ने हज्जाज को मक्का और मदीना के गवर्नरी से हटाकर उसे पूरे कूफा और बसरा का गवर्नर बना दिया। मतलब हज्जाज इस पूरे इलाके का गवर्नर बना। इन शॉर्ट हज्जाज अब खलीफा अब्दुल मलिक के बाद पूरी दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। मतलब एक गरीब टीचर का बच्चा अब दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल आदमी था। हज्जाज के आने से पहले कूफा और बसरा में उमैया खिलाफत के खिलाफ हर तरफ बगावतें हो रही थी। लेकिन जैसे ही हज्जाज कूफा की मस्जिद पहुंचा, उसने वहां सारे मुसलमानों को जमा होने का हुक्म दिया और फिर सबके सामने आकर अपनी स्पीच शुरू की। अगर अब भी किसी को शक है कि हज्जाज एक जालिम आदमी था या नहीं, तो इस स्पीच के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये इस्लाम की तारीख की सबसे खौफनाक स्पीच है। हज्जाज सबके सामने खड़ा हुआ और अपनी स्पीच शुरू की। ए इराक के लोगों, मुझे तुम में से बहुत सारों के सर ऐसे नजर आ रहे हैं जो बहुत जल्द कटने वाले हैं। तुम में से बहुत से लोगों की पगड़ियां और दाढ़ियां खून से लाल होने वाली हैं। इराक के लोगों, याद रखो, मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं डरा सकता। मुझे यहां बनु उमैया खानदान ने बहुत सोच समझ कर भेजा है, क्योंकि मैं उनका सबसे खतरनाक हथियार हूं। सब कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे जिस्मों से खालों को ऐसे उतारूंगा जैसे किसी पेड़ से छाल उतारी जाती है। तुम में से एक एक को कांटों की तरह काट डालूंगा। मैं अपनी तलवार से तुम्हारे बच्चों को यतीम और तुम्हारी बीवियों को बेवा बनाऊंगा। और खुदा की कसम, जब मैं कोई वादा करता हूं उसे मैं जरूर पूरा करता हूं। और मैं कसम खाता हूं
اگر 3 دن کے اندر اندر تم لوگ ٹھیک نہ ہوئے تو میں تم میں سے ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا اور اس کی ساری جائیداد چھین لوں گا۔ اس کے بعد حجاج نے خلیفہ عبد الملک کا لیٹر کھولا اور سب کے سامنے پڑھنے لگا۔ لیٹر کا پہلا ورڈ تھا السلام علیکم۔ جب حجاج نے اسے پڑھا اور کہا السلام علیکم، السلام علیکم، لوگ بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو حجاج نے اوپر دیکھا اور کہا امیر المومنین تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور تم لوگ چپ کر کے بیٹھے ہو، کاٹو تم سب کی گردنیں، کاٹو تم سب کی گردنیں۔ یہ دیکھ کر سب چیخ چیخ کر کہنے لگے۔ اس طرح اس ظالم حجاج نے اپنی گورنری شروع کی اور ایک کے بعد ایک بغاوت کو بہت ہی ظلم سے کرش کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی حجاج گورنر بنا، کوفہ میں حجاج کے خلاف ایک اور بڑی بغاوت ہوئی جس میں ایک بار پھر بہت سارے صحابہ شامل تھے، جن میں سب سے بڑے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ بغاوت ایک بہت بڑی بغاوت تھی، لیکن لوگ چاہے جتنی بھی کوشش کر لیں، ایک ظالم اور خونی جنرل کو اس کی کرسی سے ہٹانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ حجاج نے یہ بغاوت بھی بری طرح کرش کر دی اور یہ بغاوت ختم کرنے کے بعد حجاج نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کی سخت بے عزتی کی۔ اس بک سے میں آپ کو ایگزیکٹ لائنز پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ حجاج کیسا آدمی تھا۔ حجاج نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا اے گندے آدمی، ہر فتنے میں تو سب سے آگے آگے ہوتا ہے، کبھی اشعث کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کبھی علی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ حجاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت سے بہت نفرت کرتا تھا اور اسپیشلی حضرت علی، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے۔ انس رضی اللہ عنہ نے ایک نرم لہجے میں حجاج سے پوچھا یہ تم کس سے ایسے باتیں کر رہے ہو؟ کیونکہ حضرت انس اس وقت دنیا کے آخری صحابہ میں سے ایک تھے اور باقی سارے صحابہ فوت ہو چکے تھے۔ اسی لیے حضرت انس نے کہا کہ تم کس سے ایسے باتیں کر رہے ہو، لیکن حجاج نے پتہ اس کا کیا جواب دیا۔ حجاج نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا او بہرے، میری آواز نہیں آ رہی کیا؟ میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں۔ بہرے سنائی نہیں دے رہا۔ اگین یہ سب سنی کتابیں ہیں اور ان ساری کتابوں کا ریفرنس ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد حجاج نے سارے بغاوت کرنے والوں کو اپنے سامنے جمع کیا اور سب کو کہا کہ میں تم لوگوں کو صرف تب ہی معاف کروں گا جب تم سب کے سامنے آ کر کہو گے کہ میں مسلمان نہیں بلکہ ایک کافر ہوں۔ تم سب کافر ہو، کافر۔ حجاج بن یوسف ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی اس بغاوت کو ایک غیر مسلم کسی اور کنٹری کی سازش کہہ کر لوگوں کو اس بغاوت سے دور کر دے۔ حالانکہ یہ کوئی سازش نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کا ہی غصہ تھا۔ باغیوں نے ایک لمبی لائن بنائی اور ایک ایک کر کے حجاج کے سامنے پیش ہونے لگے اور ہر ایک حجاج کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ میں کافر نہیں مسلمان ہوں۔ میں تو ایک مسلمان ہوں۔ اور حجاج ہر ایک کی گردن کاٹنے لگا۔ اس طرح حجاج نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن کچھ درمیان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے حجاج کے ڈر سے اپنے آپ کو کافر کہا۔ میں کافر ہوں۔ اور ایک تو حجاج سے اتنا ڈرتا تھا کہ اس نے حجاج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں کوئی عام کافر نہیں، میں فرعون سے بھی بڑا میں کافر تو فرعون سے بھی بڑا کافر ہوں۔ آخر حجاج کے ان سارے ظلموں کی وجہ سے آہستہ آہستہ بغاوتیں ختم ہونے لگی اور مسلمان اس خلافت میں ڈر اور خوف کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے لگے۔ تو اب جب بغاوتیں ختم ہو چکی تھی تو ایک بار پھر مسلمانوں کی ایمپائر کا سائز اور بھی بڑھنے لگا اور اسی دور میں حجاج کے ایک بھتیجے نے پہلی بار ہندوستان پر حملہ کیا اور پہلی بار سندھ کو فتح کیا جس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ اور اسی دور میں مسلمانوں نے پہلی بار یورپ پر حملہ کر کے اسپین کو بھی فتح کیا۔ حجاج بن یوسف کی پوری زندگی میں ایک ایسا اچھا کام تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگ اسے ایک ہیرو سمجھتے ہیں، اور وہ تھا قرآن کے عربی رائٹنگ کے اوپر اعراب لگانا، مطلب زبر، زیر، پیش وغیرہ، جسے آج تک لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ سکولرز ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ کام حجاج نے نہیں بلکہ اس سے پہلے ایک مسلمان سکولر نے کیا تھا۔ یہاں پر امام زہابی کہتے ہیں
کہ اگر حجاج نے یہ کام کیا بھی ہو تب بھی قیامت کے دن حجاج کا یہ اچھا کام اس کے گناہوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا۔ آخر 22 سال تک مسلمانوں پر ظلم کرنے کے بعد حجاج کی زندگی کے آخری دن قریب آئے، لیکن جانے سے پہلے حجاج نے ایک اور بہت بڑے نیک مسلمان کو بری طرح شہید کیا تھا، سعید بن جبیر۔ اور کہا جاتا ہے اس نیک مسلمان نے مرنے سے پہلے حجاج کو آخری بد دعا یہ دی تھی کہ اللہ کرے میں حجاج کے ہاتھوں سے مرنے والا دنیا کا آخری مسلمان بنوں، اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اس کے صرف 1 مہینے بعد حجاج ایک بہت خطرناک بیماری سٹمک کینسر سے بہت ہی دردناک موت مرا۔ مرنے سے پہلے حجاج نے ایک شعر پڑھا تھا جس کا مطلب کچھ یوں ہے، یا اللہ، مجھے پتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا رہوں، لیکن انہیں تیری رحمت کا کیا پتا کہ تو کتنا معاف کرنے والا ہے۔ مطلب اتنے ظلم کرنے کے بعد بھی، بڑے بڑے صحابہ کو شہید کرنے کے بعد بھی، لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو مارنے کے بعد بھی، اور کعبہ پر بمباری کرنے کے بعد بھی حجاج اب بھی جنت جانے کا سپنا دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب حسن بصری تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا واہ، حجاج چاہتا ہے کہ وہ زندگی بھی اپنی مرضی سے گزارے اور آخرت بھی اپنی مرضی سے گزارے۔ خیر، جتنا حجاج سے دنیا کے مسلمان نفرت کرتے تھے اتنا ہی حجاج سے بنو امیہ کے شہزادے محبت کرتے تھے۔ حجاج کی بیٹیوں کی شادی امیہ خاندان کے شہزادوں سے ہوئی تھی۔ بنو امیہ کے بادشاہ اپنے بیٹوں کے نام حجاج رکھتے تھے اور انہوں نے مرنے تک حجاج کو اپنا سب سے بڑا گورنر بنایا تھا۔ لیکن پورے بنو امیہ خاندان میں ایک ایسا آدمی تھا جو اس حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا اور حجاج کے ان ظلموں کے بارے میں ہمیشہ بولا کرتے تھے، اور آف کورس وہ کوئی اور نہیں، وہ تھے اسلام کی تاریخ کے پہلے مجدد، اسلام کے فیوچر خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ سبسکرائب